السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے سبق میں آج ہم لکل امت سے پڑھنے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل امت، ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے مقرر کیا، منسکن، ایک عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ، وہ اس پر بندگی کرتے ہیں، فلا ینازعنک، سو چاہیے کہ تم سے جھگڑا نہ کریں، فی الامر، اس معاملے میں، ودعو الی ربک، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف، انک، بے شک تم، لعلی ھدی مستقیم، سیدھی راہ پر ہو، وان جادلوک، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں، فقل اللہ، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ، اعلم بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، روز قیامت، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم تھے اس میں اختلاف کرتے۔ الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو آسمان میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان فی ذلک، بے شک، ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ کتاب میں، ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ یسیر، اللہ پر بہت آسان ہے، ویعبدون من دون اللہ، اور وہ بندگی کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لم ینزل، جو نہیں اتاری اس نے، بھی سلطانہ، اس کی کوئی سند، وما لیس لہم، اور جو نہیں ان کے لیے اس میں، بھی علم، اس کا کوئی علم، وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ عزیز طلباء، ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جتنی پہلے امتیں گزری ہیں ان میں ہر ایک کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا۔ ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے جدا جدا شریعت نازل فرمائی گئی اور الگ الگ نبی آئے، انہوں نے اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ اس طرح اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک خاص شریعت بھیجی گئی۔ اب یہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کا ہے، آپ کے لائے ہوئے قوانین اور احکام کو ماننے کا ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ہے۔ پھر اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اب قیامت تک یہی ایک ہی دین چلے گا۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ذرے ذرے کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہی اعمال نامہ قیامت کے دن ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اسی کے مطابق اس کو جزا سزا ملے گی۔ اور دوسری یہاں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ جدال اور چیز ہے، مناظرہ اور چیز ہے۔ مناظرہ کی ممانعت نہیں آئی، لیکن ادب کا خیال کرتے ہوئے، حد میں رہتے ہوئے، دائرہ کار کا خیال کرتے ہوئے، بدتمیزی نہ کی جائے، تہذیب ہاتھ سے نہ جانے دی جائے، پھر مناظرہ ٹھیک ہے۔ ورنہ مناظرہ جو جھگڑا بن جائے، جس میں بدتمیزی کی جائے اور علماء کا، اہل دین کا حیا بھی نہ کیا جائے، تو ایسا مناظرہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ گالم گلوچ اختیار کر لیے جاتے ہیں، یہ تو انتہائی بدتمیزی والی بات ہے، دین یہ تو ہرگز نہیں سکھاتا۔ تو عزیز طلباء، ہر شریعت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا زمانہ اسلام میں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہو جاؤ، اور اس کے بعد اس شریعت کی مخالفت کوئی نہیں کرے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، تعریفو، تم پہچانو گے، فی وجوہ الذین کفروا، چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا، کفر المنکر، ناخوشی، یکادون، قریب ہے، یستون، وہ حملہ کر دیں، بالذین، ان پر،
یتلونا پڑھتے ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قل فرما دیں افانبئکم کیا میں تمہیں بتلا دوں بشر من ذالکم النار بدتر ہے یہ النار دوزخ وعدہ اللہ الذین کفروا جس کا وعدہ کیا اللہ نے جن لوگوں نے کفر کیا وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو ضرب مثل بیان کی جاتی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ پس تم سنو اس کو، ان الذین تدعون بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، لن یخلقوا ہرگز نہ پیدا کر سکیں گے ذباباً ایک مکھی بھی، ولو اجتمعوا اور اگر وہ جمع ہو جائیں لہو اس کے لیے، وَإِن یسلبہم الذباب اور اگر ان سے چھین لے مکھی شیئن کچھ بھی، لا یستنقذوہ نہ چھڑا سکیں گے اسے، منہ اس سے، ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے چاہنے والا اور جس کو چاہا، ما قدر اللہ حق قدرہ نہ قدر جانی انہوں نے اللہ کی، حق قدرہ اس کے قدر کرنے کا حق، ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ یستفی اللہ چن لیتا ہے من الملائکتی فرشتوں میں سے، رسولاً پیغام پہنچانے والے، ومن الناسی اور آدمیوں میں سے، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے تمام کام۔ عزیز طلبہ، مشرکین کی تنبیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ جو قرآن کی آیات سننے سے تمہیں کوفت اور جلن ہو رہی ہے نا، تو اس سے کہیں بڑھ کر یہ جلن ایک اور چیز سے تم کو ہوگی جس پر کسی طرح صبر ہی نہ کر سکو گے، اور وہ سخت بری اور ناگوار چیز دوزخ کی آگ ہے جس کا وعدہ کافروں سے کیا جا چکا ہے۔ اب دونوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کر لو کہ کون سا تلخ گھونٹ پینا تم کو نسبتاً آسان ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ بتوں کی بے بسی اور بے کسی اس طرح اللہ نے سمجھائی کہ اللہ عز و جل نے ساری کائنات کو عجیب شان سے بنا کر کھڑا کیا ہے، لیکن ان بتوں کو تو ایک مکھی جو بہت ہی ادنیٰ اور حقیر سا جانور ہے وہ بھی بنانی نہیں آتی۔ یہ اکیلے تو کیا اگر سب مل کر سر جوڑ کر بھی بیٹھ جائیں تب بھی ان میں قدرت نہیں ہے کہ ایک مکھی کو پیدا کر لیں، اور پیدا کرنا تو درکنار یہ ایسے بے بس ہیں کہ جو مٹھائی ان بتوں پر چڑھائی جاتی ہے اس میں سے مکھیاں اپنی خوراک لے کر اور ان سے چھین کر جب اڑ جاتی ہیں یا بیٹھ کر مزے سے کھاتی ہیں تو ان میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ انہیں کھانے سے منع کر دیں، یا جو کچھ وہ لے کے جا رہی ہیں ان سے واپس چھین لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ ایسے مجبور اور بے بس ہیں، تو پھر یہ کہاں اللہ کے مقابلے میں یہ بے وقوف لوگ لے آتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مکھی بھی کمزور، مکھی سے زیادہ ان کے بت عاجز اور کمزور ہیں۔ اگر عقل سے سمجھتے تو ایسی گستاخی کیوں کرتے؟ بہرحال رسالت کا دار و مدار انتخاب خداوندی پر ہے، جن فرشتوں کو اللہ چاہے احکام الہیہ نبیوں کے پاس پہنچانے پر مقرر کرتا ہے، اور انسانوں میں سے جس کو چاہے اللہ اس کو نبی بناتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتراض مت کرے کہ کیسا نبی ہے، کون نبی ہے، بس اللہ نے وقت کا نبی پوری کائنات میں سب سے افضل ہوتا ہے اس وقت۔ تو الیاذ باللہ نبیوں سے ایسا تو کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ان کی خود حفاظت فرماتے ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہاں کفر و شرک کی مذمت کے ساتھ ساتھ کافروں کے جاہلانہ سلوک کا اظہار بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کو تو کلمہ حق سننا بھی گوارا نہیں ہے،
ساتھ ہی مشرکوں کے عقیدہ کو باطل کرنے کے لیے بتوں کی انتہائی کمزوری اور بے بسی اور لاچاری ظاہر کر کے بت پرستی کا استحصال فرما دیا گیا ہے۔ اور نبوت اور رسالت یہ محض وہبی ہے، کسی کی یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی اپنی کوشش سے لے سکے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، وعبدوا اور عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، وفعلوا الخیر اور کرو اچھے کام، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ، وجاہدوا اور کوشش کرو، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، حق جہادہ اس کی کوشش کرنا حق میں، هو اجتباکم وہ اس نے تمہیں چنا، وما جعل علیکم اور نہ ڈالی تم پر فی الدین دین میں، من حرج کوئی تنگی، ملت ابیکم تمہارے باپ، ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین، ہوا سماکم المسلمین وہ تمہارا نام کیا مسلمین، من قبل اس سے پہلے، وفی ھذا اور اس میں، لیکون الرسول تاکہ ہو رسول، شہیداً تمہارا گواہ، علیکم تم پر، وتکونوا شہداء اور تم ہو گواہ، علی الناس لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ پس قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کو، ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر سو اچھا ہے مولا اور اچھا ہے مددگار۔ میرے عزیز طلباء، اس امت کے فرائض یاد دلائے جا رہے ہیں اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے اور اللہ کی مدد اور نصرت کو طلب کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کامیابی کے اصول یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے اسلام جیسی دولت عطا فرما دی ہے، انسان مومن ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ نماز قائم کرے، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے، سجدہ کرے، اللہ کی عبادت کرے اور نیک کام کرے، تبھی انسان ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سمیٹ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام پر مضبوطی سے جمے رہیں اور تمام عبادات، خیرات، صدقات، مکارم اخلاق سب کو زندگی میں لائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، جو اعمال خیر میں ایک بہترین عمل خیر ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ دین اسلام بہت آسان دین ہے، اس پر عمل کرنا کسی حال میں مشکل اور دشوار نہیں ہے، لہٰذا اہل اسلام کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ دن رات عبادت کریں اور ملت ابراہیمی پر قائم رہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں تاکہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ باقی جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پوری کی پوری ملت تھے، یعنی اس کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جو اصول دین ہیں جیسے توحید، رسالت، قیامت، حشر، نشر اور آسمانی کتابیں، فرشتے، ان پر ایمان لانا، یہ تو تمام انبیاء کی شریعت میں برابر کے اصول رہے ہیں، تو اس لیے اسی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج سب کچھ تو کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہوگا کامیابی کے لیے، بلکہ ان تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لانا اور پھر جن باتوں سے شریعت میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام احکامات کو بجا لانا، اور جن سے منع فرمایا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا، تبھی انسان جا کر کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور اسلام جیسی نعمت کی قدر اور شکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔